حال ہے اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ منصوبہ تو بہت وسیع ہے، بہت دور رس ہے، اور اس سے پہلے جو منصوبے بنائے گئے اور ان پر جس طرح عمل کیا گیا، آج کی جو حالات ہیں ان میں منصوبے پر اس طرح عمل ہونے کے الحمدللہ امکانات بھی نہیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کو اس وقت بھی دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے تھا جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ کوتاہیاں ہوئیں ہماری طرف سے۔ ہمیں جس طرح ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے، اور میڈیا کا مقابلہ میڈیا سے، اور سیاست کا مقابلہ سیاست سے، اور اسی طرح ہر میدان میں جس راستے سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے اسی راستے سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہم نے انگریزوں کے دور میں بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد جو دور شروع ہوا تقسیم کے بعد کا اس میں بھی نہیں کیا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ہماری پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے۔ جو سیاسی جد و جہد کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، جو معاشی جد و جہد کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اور ثقافتی میدان میں بھی جو کام کرنا تھا، اور میڈیا کے میدان میں خاص طور پر بڑے پیمانے پر جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو اس کے نتائج تو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو اس تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نیو ایجوکیشنل پالیسی کا ڈرافٹ آیا، اور میں نے اس موقع پر بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی اور اس کے ایک ایک جز کا تذکرہ کیا، اور میں نے اپنے مدارس کے ذمہ داروں کو خاص طور پر مخاطب کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ جو نیو ایجوکیشنل پالیسی ہے یہ ملک کو تعلیم کا ایک نیا ڈھانچہ اور نیا نظام دینا چاہتی ہے، اور اس پورے ڈرافٹ میں، اس پوری دستاویز میں کہیں بھی ایک لفظ مدرسے کے بارے میں نہیں ہے، یعنی مدرسے کا وجود گویا تسلیم شدہ ہی نہیں ہے، وہ موجود کل معدوم ہے۔ اور یہ کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے، پاٹھشالاؤں کا تذکرہ ہے تو ان کے ساتھ ہی ساتھ گویا مکاتب و مدارس بھی شامل ہیں کہ ان کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی کوئی بھی سرکاری حیثیت نہیں ہوگی، اور ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ اگر سائنس اور میتھ اور جنرل نالج وغیرہ اور ہندی اور انگریزی وغیرہ پڑھائیں گے تو ان کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی جس کو میں 25-30 سال سے کہہ رہا ہوں، میری کتاب ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو۔ یہ کتاب میں نے 25 سال پہلے لکھی، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر شاندار مقدمہ لکھا، اور یہ لکھا تھا کہ اس کتاب میں جو تجاویز پیش کی گئی ہیں، میرا یہ کہنا ہے مدارس کے محتمم صاحبان سے اور تعلیم کے ذمہ داروں سے کہ وہ ان کو اختیار کریں۔ مولانا نے یہ نصیحت کی تھی، اور اس میں نے خاص طور پر اس پر زور دیا تھا مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تجویز تھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تجویز تھی کہ ہائی اسکول کے لیول تک ہمارا تعلیمی نظام جو مدارس کا نظام ہے وہ بھی بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے سرکاری اسکولوں کا نظام۔ ہائی اسکول لیول تک ہمارے اور ان کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تمام مضامین پڑھائیں، بالخصوص سائنس کا اور میتھ کا اور جنرل نالج کا اور ہندی اور انگلش کا جو مضمون ہے اسے پڑھائیں، اہتمام سے پڑھائیں، ساتھ ہی ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھائیں، اردو پڑھائیں، دینیات پڑھائیں، ان مضامین کو پڑھائیں۔ اور مولانا گیلانی کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو درس نظامی تھا اس میں صرف 3 کتابیں دینیات کی تھیں، باقی جتنی کتابیں تھیں سب جدید ترین علوم کی تھیں۔ اس وقت کے جو جدید ترین علوم تھے، جب یہ نصاب سامنے لایا گیا تھا تو اس وقت اس نصاب کا جائزہ لے کر جنرل سولومن نے جو انگریزی حکومت کو رپورٹ پیش کی تھی تو اس میں یہ بات کہی تھی کہ ان مدارس میں آج جدید علوم کی جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ویسے ہی جیسی ہمارے یہاں آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ان مدارس کا، ان کے بڑے درجات کا موازنہ کیمبرج اور آکسفورڈ سے کیا تھا،
اور ان کی رپورٹ کے حوالے موجود ہیں، خاص طور پر تاریخ ندوۃ العلماء میں مولانا اسحاق جلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حوالہ دیا، اور دیگر حضرات نے بھی اس کے حوالے دیے۔ تو ہمارا یہ معیار تھا، اسی معیار کو ہمیں قائم کرنا تھا، لیکن قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یعنی جب سائنس میں تبدیلیاں آئیں، جدید معلومات کی دنیا بدلتی چلی گئی، تو ہم وہ پرانی دنیا میں آباد رہے، اس سے نکلنے کا کام نہیں کیا۔ تو بہرحال میں تو 25 سال سے مسلسل مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہائی اسکول لیول تک آپ کا سسٹم اسکولنگ ہونا چاہیے، یعنی سرکاری اسکول جیسے ہے یا پرائیویٹ اسکول ہے ویسے ہی آپ کا مدرسہ، آپ کا مکتب بھی ہو، اور وہ اسکول کہلائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مدرسہ اور اسکول میں کوئی فرق نہیں ہے لغوی اعتبار سے۔ آپ مکمل طور پر دینیات کے مضامین داخل کر کے بچے کو ایک ہی رخ پر لے کر چلتے ہیں، اور پھر جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ یہ بچہ مثلا مشکات پڑھ رہا ہے، اور یہ بچہ مثلا اصول الشاشی پڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے جو آپ نے نام تجویز کر رکھے ہیں، یہ جنوں کی دنیا میں استعمال ہوتے ہوں گے یا ماضی قدیم میں کہیں بولے جاتے ہوں گے۔ آج کی پوری دنیا میں کہیں ان اصطلاحات کا استعمال نہیں ہوتا جن اصطلاحات کا استعمال ہمارے درس نظامی کے مدرسے کرتے ہیں۔ ندوے نے بہرحال تبدیلی کی، وہ بھی ایک عرصے کے بعد کی، پہلے وہاں بھی درجہ اول، دوم، سوم، چارم، پنجم یہی لفظ بولے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ابتدائیہ اور ثانویہ اور عالیہ اور علیہ کی اصطلاحات استعمال ہوئی، لیکن نصاب وہی پرانا رہا جو 100 سال پہلے کا تھا۔ جو اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے، ہر 5 سال کے بعد غور ہونا چاہیے اور چینجز لانے چاہیے، اپ ٹو ڈیٹ بنانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کیا گیا تو اب آج جب آپ کے جائزے کی بات آتی ہے تو آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمارے دینی ادارے ہیں۔ بھائی تعلیم ہوتی ہے اس لیے کہ کیڈر تیار کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے مدرسے میں جو تعلیم دیتے تھے، اس تعلیم سے ہر طرح کے کیڈرز تیار ہوتے تھے۔ آپ کی اس تعلیم سے سپاہی بھی تیار ہو رہے تھے، فوجی بھی تیار ہو رہے تھے، بزنس مین بھی تیار ہو رہے تھے، کمانڈر بھی تیار ہو رہے تھے، ہر طبقے کے لوگ تیار ہو رہے تھے جو ایک پورا نظام حکومت سنبھالتے تھے۔ یہی وہ افراد تھے کہ جو جس ملک میں گئے اس ملک کے چارج کو انہوں نے سنبھال لیا۔ یہ اصل مقصود ہوتا ہے تعلیم کا کہ ایک طرف آپ اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، ساتھ ہی ساتھ جس دنیا میں آپ کو رہنا ہے اس دنیا کا چارج سنبھالنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو۔ تو بہرحال ہائی اسکول لیول تک تو کم از کم 12ویں تک اگر کہیے کہ وہاں تک تو ہمیں مشترک مضامین پڑھانے چاہیے، تاکہ کوئی فرق ہی نہیں، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں اور ہمارے مدرسے میں کوئی فرق ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ بھئی مدرسوں کا کیا نظام ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ بات اٹھائی نہیں جا سکے گی۔ اور ایک ہی لیول ہوگا تعلیم کا، بلکہ ہمارا بہتر ہوگا، کیونکہ ہم زیادہ محنت کریں گے، اچھی طرح سے پڑھائیں گے۔ ہمارا طالب علم اچھی انگریزی بولے گا، اچھی ہندی بولے گا، ہمارا طالب علم میتھ اچھی طرح جانے گا، سائنس کا اچھی طرح سے ماہر ہوگا، ہمارے یہاں لیبارٹریز ہوں گی، اور اسی کے ساتھ اب اس کے بعد پھر وہ کسی فیکلٹی میں جا سکتا ہے۔ آپ اس کو لا فیکلٹی میں لے جائیں، میڈیکل فیکلٹی میں لے جائیں، آپ اس کو سائنس کی فیکلٹی میں لے جائیں، کسی بھی فیکلٹی میں لے جائیں، اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب اس کے بعد وہ کسی فیکلٹی میں جا سکتا ہے۔ آج جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں برج کورس چل رہا ہے کہ مدرسے والوں کو پل پار کرایا جائے اور اس کے بعد ان کو کسی فیکلٹی کے قابل بنایا جائے، یہ سب نوبت نہ آتی اگر بات مولانا ابوالکلام آزاد کی مان لی جاتی، مولانا مناظر احسن گیلانی کی مان لی جاتی، اور بعد کے دور میں اس عاجز اور فقیر کی بات مان لی جاتی، کچھ دھیان دیا جاتا، اور ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں، فضول بکواس باتیں اور فتوے بازیاں ان مولویوں کی کہ جن کا کام صرف فتنہ پیدا کرنا ہے، اگر اس سے لوگ نکلتے اس کیچڑ و دلدل سے تو یہ نوبت نہ آتی۔ بہرحال اب جو میرا اصل جو موضوع ہے وہ یہ، میں مدرسے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی ادھر چند ویڈیوز دیکھی، بارہ بنکی میں مثلا فلاں مدرسے میں ایک رپورٹر پہنچ گیا، اور پھر کسی گاؤں میں ایک رپورٹر پہنچ گیا،
کسی لڑکیوں کے مدرسے میں پہنچ گیا، لڑکوں کے مدرسے میں پہنچ گیا، اور اس کے بعد ایسا جیسے کوئی پولیس سے دھاوا بول رہا اور وہ اندر گھسا چلا جا رہا ہے، اور امام کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے یا مولوی صاحب کا جو اندر آرام کر رہے ہیں دروازہ کھولا جا رہا ہے، وہ لنگی میں بنیان میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا قصہ ہے، آپ آرام کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے، اپنے چینل پر بیان کرتا ہے کہ لیجئے یہ مولوی پڑھا سو رہا ہے اور مدرسے کی یہ حالت ہے، نہ فرش صحیح ہے، نہ چھت صحیح ہے، نہ کلاس صحیح ہے۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے بچوں اور بچیوں سے کہ اس ملک کا کون ہے وزیر اعظم، تو بتا نہیں پاتے، یا پوچھتے ہیں کہ اس یو پی کا وزیر اعلیٰ کون ہے، تو کہتے ہیں مودی ہے۔ یعنی غرض کے موٹی موٹی معلومات بھی ان کو حاصل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سے سائنس کی کوئی بات نہیں پوچھی جا رہی، میتھ کی بات نہیں پوچھی جا رہی، ایک موٹی سی بات اس سے بھی واقف نہیں ہے۔ اسی طرح استادوں سے سوال کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اس کو مانیتا حاصل ہے کہ نہیں حاصل، ہم تو 3 مہینے سے، ہم تو 1 مہینے سے۔ مذاق اڑوایا جا رہا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ چینل کے یا کسی بھی اخبار کے کسی رپورٹر کو مدرسے کے اندر گھسنے مت دو، اپنی ذلت کرواتے ہو، کہہ دو کہ باہر رہ، تجھے کیا حق پہنچتا ہے اندر آنے کا، تجھے کیا حق ہے کہ تو بچوں سے استادوں سے جو چاہے معلومات کرے، اور پھر وہ مذاق بنائے۔ تو چینل پر ہمارا مذاق اڑوانا چاہتا ہے اس لیے گھس رہا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب دم بخود کھڑے ہیں، حیرت زدہ، دہشت زدہ، جیسے کوئی دھاوا بول دیا گیا ہو، جیسے پولیس کی پوری ٹیم آ گئی ہو اور ملزموں کی پکڑ دھکڑ ہونے والی ہو، اور ایک کمرے میں مولوی صاحب سو رہے ہیں، کھڑا کر دیا گیا، لنگی پہنے بنیان میں، اور وہ جواب دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام لڑکوں سے کہہ دیجئے، ملازموں سے کہہ دیجئے کہ کوئی بھی گیٹ کے اندر گھس نہیں سکے گا، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رپورٹر ہے کسی ٹیلی ویژن کا، کسی چینل کا، کسی اخبار کا، تو ہرگز اس کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ جو سرکار کی ٹیم ہے، جس کو آ کر معلومات کرنی ہے، فارم بھروانا ہے، بس وہ آ سکتے ہیں۔ جب ان سے بات ہوگی تو بھی میڈیا کا کوئی شخص نہیں آئے گا، ان سے صاف کہہ دیا جائے گا کہ جو معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے کر لیجئے، ہر چیز صاف ستھری اعتماد کے ساتھ بات کیجئے، اور جو حالت ہے مدرسے کی وہ بتائیے، کوئی بات مخفی مت رکھیے، اور مطالبہ کیجئے کھل کر۔ حکومت سے کہیے کہ آپ ہمارے مدرسے کے لیے ہندی کا ٹیچر دیجئے، انگلش کا ٹیچر دیجئے، سائنس کا ٹیچر دیجئے، میتھ کا ٹیچر دیجئے۔ آپ ہمارے یہاں ماڈرنائزیشن کے لیے کچھ خرچ کیجئے۔ یہ کہا جائے ان سے کہا جائے کہ کچھ شرم کرو کہ تم نہ ہماری بلڈنگ بنواتے ہو، نہ ہماری تنخواہ دیتے ہو، نہ ہماری مدد کرتے ہو، اور پوچھنے کے لیے چلے آئے۔ تم مذاق اڑانا چاہتے ہو، ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں منظور نہیں کرتے۔ تم صحیح باتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، کوئی رج نہیں۔ معلوم ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اسکولوں کی اور اپنی پاٹھشالاؤں کی معلومات کیوں نہیں لیتے، وہ سب ان کو حاصل ہیں، وہ ان سے خوش ہیں، وہ چاہتے ہیں اسی طرز کو عام کرنا، وہ آپ کو صرف ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو باتیں جمعیت العلماء کے لوگ کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور یہ یوں ہے، اور ہم نے تو آزادی ملک کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، تو مذاق اڑواتے ہیں اپنا۔ یہ آپ سے کون سوال کر رہا ہے کہ ملک کے لیے آپ نے کیا کیا اور کتنی جانیں گنوائیں؟ یہ سوال آپ سے نہیں ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا تعلیمی نظام کیا ہے، آپ کا کورس کیا ہے، آپ کی فنڈنگ کس طرح ہوتی ہے، اور ہر چیز ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو آپ ان سے کہیے کہ ٹھیک نہیں ہے، بلڈنگ صحیح نہیں ہے، اس میں آپ کی مدد چاہیے، فرنیچر کے لیے مدد چاہیے، ٹیچر کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ ہم تو حکومت سے چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری مدد کرے، ہمارے اپلفٹمنٹ کا کام کرے، ہمیں ڈیولپ ہونے دے۔ یہ ان سے مطالبات رکھیے، اور اپنی بات جو ہے وہ صاف کہیے کہ ہاں ہمارا یہ ادارہ ہے، اس طرح ہم چلا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر کہتا ہوں، ہائی اسکول تک مدرسوں کو اسکول بنائیے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا ابوالکلام آزاد، اور پھر جنہوں نے بھی اس نہج پر باتیں کی، اور میں 25 سال سے مسلسل یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی مطلوب ہے۔ درس نظامی جس وقت
جاری کیا گیا وہ اپ ٹو ڈیٹ ترین نظام تھا اور نصاب تھا، اور اس میں دینیات کی بنیادی طور پر 3 کتابیں تھیں، ایک قرآنیات سے متعلق، ایک حدیث سے متعلق، ایک فقہ سے متعلق، اور پھر وہ اسی طرح آگے بڑھتی جاتی تھی۔ باقی 36 کتابیں جدید علوم کی تھیں، سائنس سے متعلق کتابیں تھیں، میتھ سے متعلق کتابیں تھیں، علم فلک سے متعلق کتابیں تھیں، اور دیگر جو علوم ہیں ان سے متعلق کتابیں تھیں۔ ہر مدرسے میں میڈیکل سائنس پڑھائی جاتی تھی، فلکیات کا علم بھی پڑھایا جاتا تھا، اور ہر مدرسے میں حکمت کے نام سے سائنسز پڑھائی جاتی تھی۔ تو آپ تو خود اپنے کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنے اسلاف کو سمجھنے کی یہ صلاحیت کھو چکے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا مدرسہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر اس مدرسے کو قائم کر دیا جائے تو دوبارہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے وہ شاگرد سامنے آئیں گے جو دنیا کو حیران کر دیں گے، اور پھر فتوحات کریں گے اور پھر غالب آئیں گے۔ اس ضرورت ہے کہ منہج نبوی کو پھر سے زندہ کر دیا جائے، اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے، اور جو رپورٹر ہیں بدنام کرنے والے ذلیل، ان کو گھسنے نہ دیا جائے۔ یہ جو صرف کمزوریوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، گھر میں گھستے ہیں کسی کے تو سنڈاس میں جاتے ہیں، یہ چور، یہ گندے ناپاک لوگ، اور پھر اس کو بدنام کرتے ہیں، ان کو تو گھسنے نہ دیں، اور ممنوع قرار دے دیں کہ کوئی مدرس، کوئی طالب علم ان سے بات نہیں کرے گا، اور کہہ دے گا ہمیں گھن آتی ہے آپ سے، ہمیں آپ سے گھن آتی ہے، ہم سے بات نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے بدتمیزی کی، اور یہ کہ آپ شرارت کے لیے آئے ہیں، معلومات کے لیے نہیں۔ بس، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔